آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سہیل اشرف صاحب، مایہ ناز صحافی ہیں اور بہت تجربہ ان کا صحافت کی فیلڈ میں. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، اور آپ کی توسط سے تمام سننے والوں کو عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک، اور آپ کا بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. اچھا سر، اب عید تو آلموسٹ ہو گئی، مطلب آلموسٹ گزر گئی، ایک دن ہم رہ گیا، اس کے بعد پھر واپس روزگار زندگی کی جانب ہم آئیں گے. تو حکومت بھی بن چکی ہے، الیکشن کے بعد جو ہے وہ صورتحال ملک میں سیٹل ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اسٹل اب آگے جو ہے آپ کے خیال میں کیا صورتحال آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت الیکٹ ہو گئی ہیں، کام کر رہی ہیں، انہیں کس طرف کو جانا چاہیے؟ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو ہے وہ خالی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جاننا چاہوں گی، ہمارے سننے والوں کو آپ کے توسط سے پتہ چلے. جی، بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. اور جیسے آپ نے کہا کہ اب چھٹیاں پوری ہو رہی ہیں، عید کا دن جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو آگے کام کا وقت ہے. بالکل. اور کام کے حوالے سے جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہے، جتنے بھی الزامات ہیں، بہت کچھ ہوا، بہت کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، لیکن ایک چیز بہرحال جو ہوئی ہے، جو سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو سا ہے وہ موو آن ہوا ہے. بالکل صحیح. آپ کے یہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں، جو اناؤنسڈ ڈیٹ تھی 8 فروری، الیکشن ہوئے، اسمبلیز بنی، اسپیکرز کا، ڈپٹی اسپیکرز کا انتخاب ہو گیا، پرائم منسٹر کا انتخاب ہو گیا، جمہوری سسٹم واپس آ گیا، چاروں صوبائی اسمبلیاں، پھر اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ، پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹ 2 دن پہلے سینٹ کے الیکشن ہو گئے، چیئرمین سینٹ آ گئے. دیٹ مینس کہ سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ناؤ دیٹ از ریڈی ٹو موو آن. اب ہونا یہ چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، سب کو ایک کولیکٹیو ویژن کے ساتھ یہ پروو بھی کرنا چاہیے کہ وہ محض زبانی کلامی حد تک کسٹوڈین نہیں ہے ڈیموکریسی کے اور پولیٹیکل سسٹم کے، بلکہ پریکٹیکلی بھی وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک. انہیں آگے کم از کم جو ہمارے سرٹن ایشوز ہیں نا، جیسے ہمارا ڈیفنس ہے، جیسے ہماری سیکیورٹی ہے، جیسے ہماری اکانومی ہے، جیسے ایک عام آدمی کے بنیادی حقوق ہیں، معاشرے کی جو ترقی اور خوشحالی ہے، یہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں. جیسے آپ کا لا ہے اور رول آف لا کا سوال ہے، اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، ان چیزوں کے اوپر سب کو ایک اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک میثاق معیشت اور ایک میثاق جمہوریت دوبارہ سے ہونے کی ضرورت ہے. اس میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی سوچنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکنامکلی اسٹیبلٹی آئے، کیونکہ obviously بات ہے مہنگائی کے جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر جو ہے وہ جمہوری عمل اسٹیبل ہوگا اور یہ پارٹیاں آگے کام کریں گی تو ہی ہم جو ہے معاشی طور پہ خوشحالی دیکھیں گے. اچھا، مجھے سہیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں اس وقت اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو اس وقت کرنٹ حکومت ہے، اس کو کیا کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں، چیلنجز بھی ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سخت فیصلوں کے بعد اور ایک لانگ رن کے بعد آفٹر آل ہم اس ایک سٹیج پر دوبارہ سے آگے ہیں کہ ہم چوائس کر سکیں کہ ہم نے کس طرف سفر کرنا ہے. ہم نے مشکلات کی طرف بڑھنا ہے یا ہم نے آسانیوں کی طرف. ٹھیک ہے. آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت الحمدللہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ لوگ جو انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ جو انڈر کرنٹس ہیں یا انٹرنیشنلی جو لوگ فیصلہ کرنا ہے، ڈیسائسو پاورز ہیں، وہ آپ پر ٹرسٹ کر رہی ہیں. صحیح. آپ نے دیکھا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے ایگری ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو ایک پروگرام ہے اس کے لیے بھی وہ تیار ہے. بالکل صحیح. کہ اگلے 3 سال کے لیے آپ کو اراؤنڈ کوئی $8 بلین کا وہ پیکیج دینے کو تیار ہے IMF. اسی طرح سے ابھی ریسنٹ پرائم منسٹر نے جو وزٹ کیا ہے سعودی عربیہ کا، تو سعودی عرب نے $5 ارب کا پیکیج آپ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے اس کو اوکے کیا ہے کہ اس پر کام کریں. ابھی 2 دن پہلے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہمارے پاس ریزرو تھے اس کے سعودی عرب کے، وہ $3 ارب تھے، اب انہوں نے $5 ارب کا. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں. پھر UAE ہے، پھر قطر ہے، پھر ٹرکیہ ہے، پھر آپ کا یورپی یونین ہے، یہ ساری، ایون USA، یہ پازیٹیو سائنس، آپ کو پازیٹیو سائنس مل رہے ہیں. چین آپ کا پہلے سے بہت اچھا ایک آپ کا دوست ہے. بالکل. اب آپ نے ان چیزوں کو گریب کرنا ہے، گریب کر کے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے اور ایسی ڈائریکشن کی طرف لے کر جانا ہے کہ جس سے ملک کی اکانومی مضبوط ہو اور وہ مضبوط اکانومی ایک کامن مین کو فائدہ دے سکے. جو آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا، جو غربت کا ذکر کیا، جو جہالت کا ذکر کیا، پسماندگی کا ذکر کیا، انسرٹینٹی کا ذکر کیا، لا اینڈ آرڈر کا ذکر کیا، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اکانومی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. بھوک جو ہے نا وہ بہت بڑے مسائل کا کی وجہ بن جاتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی پولیٹکس اور ڈیموکریسی کے. اور یہ اسٹیک ہولڈرز اب دیکھیں KP میں تحریک انصاف ہے،
पंजाब में भी तहरीक इंसाफ है, उसके बड़े लोग मौजूद, मेजर मेजॉरिटी में, उसमें नेशनल असेंबली में आप बड़ी अपोजिशन के तौर पर मौजूद हैं। अब जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझे। जो अब एक आपने इंडिकेशन की थी कि एक पार्टी ऐसी है जो मैं ना मैनू वाली बात कर रही है, बिल्कुल, मतलब वो एक अजीब सा उन्हें भी वो थोड़ा सा। और वैसे एक बात आपको बताऊं कि एक अच्छी चीज ये आ रही है कि उस पार्टी के अंदर भी एक सोच पैदा हो रही है कि जहां से ये हर तरफ से ना की आवाज आ रही है ना, वो उससे थोड़ा सा वो रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं, अपना जिसे कह लें कि वो एक फासला बना रहे हैं कि नहीं, केपी की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल सकेगी जब तक वो फेडरल के साथ खड़ी नहीं। ऐसे ही है। तो ये हर वक्त की जो ना है और हर वक्त का शख्सी पॉलिटिक्स से निकल के हमेशा बड़े हमें बुनियाद पे आना चाहिए। अच्छा, अभी के लिए आपके ख्याल से आपने कहा कि एक पार्टी जो है वो मतलब अपनी जगह ना की आवाज़ कर रही है, आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट पर जो है वो बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा उस इख्तिलाफ से आगे बढ़ने के लिए? बेस्ट सोल्यूशन यही है, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है ऑलवेज ओपन टू लर्न। सही। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो स्टेट्समैन हैं, वो कोई भी हैं, उन्हें ये अगले इलेक्शन को या 2-4 साल को या वक्ती सियासत को नहीं देखना चाहिए, अगली नस्ल को देखना चाहिए। बेशक सब लोग हमारे जितने भी हैं, मैं अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मुखातब होकर कह रहा हूँ, कोई जिद पर है या कोई नहीं है, उनको सीखने की ज़रूरत है। सही। हम किसी की भी पॉलिटिकल जो उसकी जो आइडेंटिटी है या उसकी हैसियत है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसकी एक हैसियत है, जिसका जो रोल है उस रोल को वो महसूस करे और उस रोल के ऊपर अब एक जिम्मेदाराना सोच इख्तियार। बेशक सियासत जो है वो एक बहुत डेप्थ के साथ सोचने का, एक लॉन्ग रन विजन के साथ सोचने का, बेशक एक स्टेट्समैन अप्रोच का नाम है। ये वक्ती तौर पर मुश्तिल किस्म की बातें, जज्बातियत और गुस्सा, ये सियासत का काम नहीं है। सही। इससे निकलने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, जो वक्ती जो जोश जो वलवला है वो एक वक्त होता है, कुछ अमली टाइम होता है काम करने का, तो अभी अमली वक्त है काम अब मुल्क के लिए एक अमली काम का वक्त का टाइम आया और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें अब मजीद वक्त नहीं ज़ाया करनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस ईद के मौके पर आज के दिन जो आपने वक्त निकाला, आप शामिल हुए और अपनी बड़ी अच्छी जो है राय से हमारे सुनने वालों को आपने आगाह किया। आपसे हम इजाजत लेंगे। सोहेल अशरफ साहब मौजूद थे हमारे साथ, सीनियर जो है जर्नलिस्ट, और उनसे गपशप हो रही थी